بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 4 نومبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے توکل علی اللہ کی بابت کیا واقعہ بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا پرانے زمانے میں پہلوں کی مثالوں میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ کیا توکل تھا ان کا؟ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ 20 مہمان آ گئے اور گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو کہا کہ یہ 2 روٹیاں بھی جا کر کسی غریب کو دے آؤ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا بھی ایک عجیب انداز ہے۔ ملازمہ بڑی پریشان ہوئی اور اس نے خیال کیا کہ یہ نیک لوگ بھی عجیب بے وقوف ہوتے ہیں۔ گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، جو تھوڑی بہت روٹی ہے یہ کہتی ہیں کہ غریبوں میں بانٹ آؤ۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی، جانے لگی تھی یا دے آئی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی۔ ایک عورت آئی، کسی امیر عورت نے اسے بھیجا تھا۔ وہ 18 روٹیاں لے کر آئی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس کر دیں کہ یہ میری نہیں ہے۔ اس ملازمہ نے پھر کہا کہ آپ رکھ لیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بڑا زور دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہے۔ اس ملازمہ نے پھر کہا کہ رکھ لیں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہمسائی جو امیر عورت تھی اس نے اپنی ملازمہ کو آواز دی کہ تم کہاں چلی گئی ہو؟ رابعہ بصری کے ہاں تو 20 روٹیاں لے کر جانی تھیں، یہ ان کی نہیں ہیں، یہ تو میں نے کسی اور کو بھیجی تھیں۔ رابعہ بصری کہتی ہیں کہ میں نے جو 2 روٹیاں بھیجی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا کہ وہ 10 گنا کر کے مجھے بھیجے گا، تو 2 کے بدلے میں 20 آنی چاہیے تھیں۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جماعتی رقم کے مصارف کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا آج دینی اغراض کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے اور آپ علیہ السلام کے ذریعہ آج دنیا میں تبلیغ اسلام اور خدمت انسانیت کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت ہر سال کئی ملین پاؤنڈز اشاعت لٹریچر میں، مساجد کی تعمیر میں، مشن ہاؤسز کی تعمیر میں اور دوسرے منصوبوں پر خرچ کرتی ہے۔ یورپ اور ترقی یافتہ ممالک کی اکثر رقم افریقہ اور بھارت اور دوسرے غریب ملکوں میں خرچ ہوتی ہے۔ اپنے ملکوں کے اخراجات کے علاوہ جو یہ لوگ اپنے ملکوں میں ان مقاصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور جتنی وسعت اب کاموں میں ہو چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ افراد جماعت قربانیوں میں بڑھتے ہوئے ان اخراجات کو بھی باوجود معاشی حالات کے خراب ہونے کے پورا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو اپنے سلوک کے نظارے دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ ان قربانی کرنے والوں کو نوازتا ہے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے گیمبیا کی ایک نومبائع عمر رسیدہ خاتون کا مالی قربانی کے حوالہ سے کیا واقعہ بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا گیمبیا کے امیر صاحب نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں تحریک جدید کے حوالے سے تحریک کی گئی۔ تمام افراد نومبائعین ہیں۔ ایک 57 سالہ بوڑھی عورت سسٹر فاتو نے $200 نکال کر چندہ میں ادا کر دیا۔ یہ وہاں کی کرنسی ہے۔ خاتون کہنے لگیں کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے کوئی بھی سچے اسلام احمدیت کے پیغام کو پھیلا سکتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ آخری رقم تھی جو اس نے اپنے خاندان کے لیے کھانا خریدنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ امیر عورت تھی۔ $200 رقم دی اور کہا کہ اس لیے دے رہی ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اس رقم کی ضرورت ہے، میں اپنی بھوک قربان کرتی ہوں اور یہ رقم دے رہی ہوں۔
کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کا بیٹا جو سوئٹزرلینڈ میں ہے اس کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے 12,200 ڈلاسی بھیجے ہیں۔ اس پر اس خاتون نے مجمع میں روتے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم پر فضل کیا ہے، کہنے لگی کہ اب میں اور زیادہ چندہ ادا کروں گی۔ وہاں موجود لوگ بھی حیران تھے، 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، بیٹا رابطہ نہیں کر رہا تھا، ماں کو پوچھ نہیں رہا تھا، ماں کا مالی لحاظ سے برا حال تھا، لیکن اسی موقع پر ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ فون آیا اور ساتھ ہی رقم آئی۔ اس پر واقعی لوگوں پر اثر ہوا کہ احمدیت حقیقی اسلام ہے، اور سب نے یہ عہد کیا کہ ہم مرتے دم تک احمدی رہیں گے۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے سولومن آئی لینڈ کی ایک خاتون کا مالی قربانی کے حوالہ سے کیا واقعہ بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، آسٹریلیا کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ سولومن آئی لینڈ کے دورے کے دوران تربیتی اور تبلیغی انتظامی پروگراموں کے علاوہ تحریک جدید کے اختتام کی نسبت سے احباب کو چندے کی تحریک کی گئی، توجہ دلائی گئی تو وہاں ایک خاتون ہیں، ان کے خاوند غیر مسلم ہیں، دونوں پولٹری فارم چلاتے ہیں۔ سیکریٹری تحریک جدید جب ان کے گھر گئے چندہ کی یاد دہانی کے لیے تو گھر پہ نہیں تھیں۔ ان کے بچوں نے جو تھوڑی بہت رقم ان کے پاس تھی وہ ادا کر دی۔ خاتون واپس جب گھر آئیں تو بچوں نے بتایا کہ اس طرح سیکریٹری تحریک جدید آئے تھے۔ وہ فوراً سیکریٹری کے گھر گئیں اور $1,000 چندہ تحریک جدید میں ادا کر دیا، جس پر سیکریٹری صاحب نے انہیں کہا کہ میں نے تو سب دوستوں سے چندہ وصول کر لیا، لسٹ تیار کر کے دے آیا ہوں، تو اگلے سال میں یہ چندہ ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سال اتنا دینا ہے، تو یہ اسی سال میں شمار کریں۔ چنانچہ ان کے کہنے پر دوبارہ نئی لسٹ تیار کی گئی اور راتوں رات اس کی اطلاع مرکز کو دی۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے تاتارستان کے ایک نوجوان کے حوالہ سے کیا واقعہ بیان فرمایا؟ فرمایا، تاتارستان رشیا کے ایک دوست فرید براہیموف ہیں، کہتے ہیں گزشتہ سال موسم گرما میں میرے فون کے ساتھ کچھ عجیب معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں میرے بینک کے آن لائن اکاؤنٹ میں اپنے مسافروں سے رقم وصول کرنے کے بعد مالی عطیات کے بارے میں جو خلیفہ وقت کا خطبہ ہے وہ خود بخود میرے اسمارٹ فون پر لگ گیا۔ کہتے ہیں ایسا ایک بار نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کوئی بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی تو ایسا کچھ نہ کچھ واقعہ ہو جاتا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے یاد دہانی کروا رہا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر مالی قربانی کی توفیق پا رہا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود خطبہ لگ گیا یا کوئی پیغام آ جاتا ہے ان کے فون پر جس سے ان کو چندے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے تحریک جدید کے کون سے سال نو کا اعلان فرمایا؟ جواب فرمایا، اب تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ یہ 88واں سال 31 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوا ہے اور 1 نومبر سے 89واں سال اب شروع ہوا ہے۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے گزشتہ سال جماعت کی طرف سے تحریک جدید میں پیش کی جانے والی قربانی کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، اس سال تحریک جدید کے مالی نظام میں 164 ملین پاؤنڈز کی مالی قربانی جماعت نے پیش کی۔ الحمدللہ، دنیا کے تیزی سے بگڑتے ہوئے اقتصادی حالات کے باوجود یہ وصولی گزشتہ سال کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.1 ملین پاؤنڈ زیادہ ہے، یعنی 11 لاکھ پاؤنڈز زیادہ ہے۔
سوال نمبر 8، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مجموعی وصولی کے لحاظ سے ممالک کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا اس سال بھی جماعت جرمنی دنیا بھر کی جماعتوں میں اول نمبر پر ہے۔ پاکستان نے بھی قربانی کے لحاظ سے بہت قربانی کی ہے، لیکن اقتصادی حالات وہاں خراب ہیں، پیسے کی جو ویلیو گری ہے اس کی وجہ سے وہ نیچے گئے ہیں۔ باقی قربانی کے لحاظ سے تو وہ آگے ہی بڑھے ہیں۔ جرمنی گو اوپر ہے، لیکن اپنی مقامی کرنسی کے لحاظ سے ان میں کمی ہوئی ہے، اور برطانیہ اور امریکہ میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، اگر یہ اضافے میں بڑھتے جائیں تو یہ اوپر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں بھی اضافہ ہوا ہے، آسٹریلیا میں بھی اضافہ ہوا ہے، بھارت میں بھی اضافہ ہوا ہے، گھانا کی جماعت کے چندے میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کارکردگی کے لحاظ سے زیادہ اضافہ جو ہے اس میں دوسری قابل ذکر جماعتیں جو ہیں وہ ہالینڈ ہے، فرانس ہے، سویڈن ہے، جارجیا ہے، ناروے ہے، بیلجیم، برما، ملائیشیا، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، کیریباتی، قزاقستان، تاتارستان، فلپائن، مڈل ایسٹ کی جماعت۔ سوال نمبر 9، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مجموعی وصولی کے لحاظ سے افریقن ممالک کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا افریقن جماعتوں میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں گھانا ہے، پھر نمبر 2 پر ماریشس ہے، یہ بھی افریقہ میں ہے، نائجیریا، برکینا فاسو، تنزانیہ، گیمبیا، لائبیریا، یوگنڈا، سیرالیون اور بینن۔ سوال نمبر 10، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فی کس ادائیگی تحریک جدید میں شاملین اور اضافہ کرنے والی افریقن جماعتوں کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا فی کس ادائیگی کے اعتبار سے جماعتوں میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے، پھر برطانیہ، پھر آسٹریلیا شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 15,94,000 ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اضافہ کرنے والے قابل ذکر افریقن ممالک میں جو تعداد میں اضافہ ہے ان میں نائجیریا، گینی بساؤ، کانگو، برازیل، گینی کناکری، تنزانیہ، کانگو کنشاسا، گیمبیا، کیمرون، آئیوری کوسٹ، نائجیریا، سینیگال اور برکینا فاسو ہیں۔ سوال نمبر 11، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے UK میں تاریخ احمدیت کے حوالہ سے نئی ویب سائٹ کے اجراء کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا UK کی جماعت نے ایک نئی ویب سائٹ بھی شروع کی ہے جو UK میں تاریخ احمدیت کے بارے میں ہے۔ تاریخ کی تدوین کا یہ کام تو کئی سالوں سے ہو رہا تھا، اب جو ویب سائٹ تیار کی گئی ہے اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مغرب میں تکمیل اشاعت ہدایت کی کاوشوں پر تحقیقاتی مضامین کو شائع کیا گیا ہے۔ UK کی تاریخ کا آغاز 1913 میں سمجھا جاتا ہے جب چودھری فتح محمد صاحب سیال یہاں آئے تھے، جبکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام UK اور یورپ کے دوسرے ممالک میں آپ علیہ السلام کے دعوی مجددیت کے ساتھ ہی پہنچ گیا تھا۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بغرض اتمام حجت ایک خط اور انگریزی اشتہار جس کی 8,000 کاپیاں چھپوا کر ہندوستان میں اور انگلستان میں موجود مشہور اور معزز پادری صاحبان نیز مختلف سوسائٹیز اور مذاہب کے لیڈران تک جہاں جہاں اس زمانے میں اس پیغام کو پہنچنا ممکن تھا بھجوایا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ UK میں چارلز بریڈ لا کے نام سے ایک پولیٹیشین جو ایک دہریہ تھا، اسے آپ علیہ السلام کی دعوت 1885 میں موصول ہوئی تھی۔ اس کا ذکر یہاں کے ایک اخبار کورک کانسٹیٹیوشن نے اپنے 8 جون 1885 کے شمارے میں کیا تھا۔ اسی طرح دی تھیوسوفسٹ سوسائٹی کے ایک بانی ہنری سٹیل
آلکاٹ کو بھی یہ دعوت 1886 میں موصول ہوئی تھی، جس کا ذکر اس نے اپنے اخبار دی تھیوسوفسٹ کے ستمبر 1886 کے شمارے میں کیا تھا۔ اس ویب سائٹ پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور مبارک پر ایک ٹائم لائن تیار کی گئی تھی، جس پر مغرب میں پیغام حق پر مبنی حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز پائنیئر مشنریز کے نام سے ایک اور ٹائم لائن تیار کی گئی ہے، جس میں اولین مبلغین سلسلہ، جس میں صحابہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام شامل ہیں، ان کا تعارف اور UK میں ان کی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پادری پگوٹ کے حوالے سے پیشگوئی پر ایک مفصل تحقیق تمام حوالوں کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ اسی طرح تاریخ پر مبنی مزید تحقیقی مضامین شائع کیے گئے ہیں، جو نوجوان نسل پر اس بات کو واضح کریں گے کہ ان کا اور ان کے آباء کا ان ممالک میں آنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے historyahmadiyya.uk۔ تو یہ بھی آج سے شروع ہوگی۔ آواز شعیب خالد۔